بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو آج یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ کنونشن ہوا ہے، مجھے بڑا اس بات پہ بڑا دکھ ہوا ہے کہ آج جو پروگرام انہوں نے کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو گھر کی لونڈیا بنا رکھا ہے۔ میر مقام اور مرتضیٰ جاوید عباسی نے تو ورکر کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری پارٹی کا یہ ریکارڈ ہے، ہمارے قائد میاں نواز شریف کا یہ فرمان بھی ہے، اور ہمارے جب بھی کسی پروگرام ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے وہ بڑے پرامن اور بڑے اچھے حساب سے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو نظریاتی ورکر ہے مسلم لیگ نون کا، جس نے 25 30 35 سال سے اپنی مسلم لیگ کے ساتھ متحد رہے، میں آج انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ جو کنونشن رکھا گیا ہے، یہ ایک فرد واحد نے رکھا ہے، اور جس شخص نے نہ ہی صدر مہتاب سے کوئی مشورہ کیا ہے اور نہ ہی ہماری پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ کوئی مشورہ کیا، تو یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا لائی ہوئی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ڈسپلن کی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نظریاتی ورکر وہاں پہ کم از کم 10% بھی نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں، پارٹی کے کمیٹڈ لوگ، وہ ایسی حرکت نہیں کرتے، وہ پارٹی کی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کرائے کے لوگ لائے گئے ہیں۔ سارے کرائے کے تھے؟ نہیں، سارے نہیں، سوری، یہ میں اپنا ویو دوں گا انشاءاللہ، لیکن میں صحیح اس پہ سب سے بڑے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو جتنے نظریاتی لوگ ہیں، مرتضیٰ صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو تنظیمیں میں ڈالا ہوا ہے۔ آج پی ٹی آئی کا جو بنا ہوا ہے صدر، جیمی تنظیم آیا، اس کو انہوں نے، کیونکہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، عمران خان کے بارے میں بولتے تھے اے ٹی ایم مشینیں، ان کے پاس 2-3 مشینیں اے ٹی ایم، یہ اس سے چلتے ہیں۔ اگر کوئی نظریاتی ورکر صدر ہوتا۔ رشید صاحب آپ بتائیں گے وہ کون سی اے ٹی ایم مشینیں ہیں ان کے پاس تھیں؟ یہ آپ کے سامنے ہے، صحافیوں سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، وہ سامنے کیا ہے، جو ذیلی صدر اے ٹی ایم مشین نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ کیا یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن میں اس پہ بھی افسوس سے بات کرتا ہوں، اس پہ بھی ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن اس کو اے ٹی ایم مشین بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وقت آئے گا، یہ سوال میں پھر میں اس سے پوچھنا، زندگی ہوئی اس کو ایسے باہر پھینکا جائے گا جیسے وہ کیا بولتے ہیں، میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن خرچہ اس سے کرواتے ہیں، محنت یہ کرتا ہے، کون سی محنت کرتا ہے؟ سب کرائے کے لوگ لے آئے۔ اگر آج اس پروگرام میں مسلم لیگ نون کا نظریاتی ورکر ہوتا ہے، کبھی ایسا کام نہیں ہوتا۔ میں صدر اورنگزیب سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، صدر اورنگزیب صاحب، آپ نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ نے پارٹی کو متحد کرنے میں بڑی کوشش کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ جتنے متحد کیے اتنا آج کی آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ آپ ہمارے اتحاد نے ہمارے لیے پارٹی میں آپ کی جو قربانیاں ہم اس سے کبھی انکار نہیں ہے، لیکن آج آپ اس پروگرام میں گئے ہیں کہ جتنے لوگ لائے ہیں آپ نے لائے ہیں، کون ہے ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ ان کی ہی پارٹی ہے، آٹا تقسیم کرو، جیب میں ڈالو، ادھر کرو، اپنا جیب میں ڈالو۔ پارٹیاں ایسے نہیں چلتی ہیں، پارٹی مختلف ورکروں کے ساتھ چلتی ہے۔ مختلف ورکر کو جب نظر انداز کیا جائے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا جو آج ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ کہتے ہیں ہماری تنظیم کے ساتھ، جو ہماری صحیح تنظیم ہماری ہے، اس کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے، ہمارے قائد صدر مہتاب کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے۔ جو آج بیٹھے ہیں، ارشد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نلوٹا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، میں صرف ارشد صاحب اور نلوٹا صاحب کا نام لوں گا کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے پارٹی کو متحد کرنے میں، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کو متحد کرنے میں۔ کہا آیا پارٹی ایسی متحد ہوگی کہ آپ اوپر سے سب بیٹھ جائیں ایک جائیں، ورکر کو آپ ذلیل کریں، ورکر کو تقسیم کریں۔ آج کنونشن پر کہہ رہے ہیں جی ہمارا کنونشن ہوا ہے، کیسے کون سا نظریاتی ورکر بیٹھا ہوا تھا؟ تو آج کے ساتھ ٹھیک ہے، میں چند لوگ ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے نظریاتی، میں ان کی قدر کرتا ہوں، سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیا ہے ان سینئر لوگوں میں
اور اس پارٹی کے قائدین کی موجودگی میں آج جو ہمارے پارٹی میں لنڈر بازی کی گئی ہے، جو کیا گیا ہے، یہ ان کی نالاکی ہے. انہوں نے صرف پارٹی کو اپنی گھر کی لونڈیا. سنے بات میری، میں کچھ بھی کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، کالا ماری پر اسلام آباد میں اس پہ بھی کہوں گا کہ کیا مسلم لیگ نون ایک گھر کی لونڈیا ہے. صوبے کا جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی، ضلع کا جنرل سیکرٹری اس کا بھائی، کیا ہے مسلم لیگ کے نظریاتی لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا؟ اگر یہی مرتضیٰ صاحب، میر مقام، اگر یہ سب بیٹھ کے تمام پارٹی کو کنونشن سے پہلے صدام صاحب کے بیٹھتے، سب بیٹھ کر مشاورت کرتے، مشاورت کے ساتھ یہ کنونشن ہوتا، تو آج اس کا رزلٹ کیا ہوتا؟ آج جو ورکر تقسیم ہو رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ورکر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو کیا ان کی آیا کدھر جائے گی؟ ان کی 35 سال کی محنت کدھر جائے گی؟ میں بہت افسوس سے کہتا ہوں، ہم صدر مہتاب کی تہ دل سے قدر کرتے ہیں. وہ لیڈر ہے اور اس نے اپنے کو لیڈر بنوایا ہے. آج اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. کل اس کی گاڑی کی دروازے کھولتے تھے، آج اس کے خلاف کیچڑ اٹھا رہے ہیں، آج اس کے ساتھ تقریریں کر رہے ہیں. اور شرم کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم صدر مہتاب کے ساتھ بول رہے ہو. صدر مہتاب ایک لیڈر ہے، ہم اس پہ جان بھی قربان کر سکتے ہیں. میرا قائد میاں نواز شریف اور صدر مہتاب، میں اور کسی شخص کو نہیں مانتا ہوں. کیوں کہ انہوں لوگوں نے پارٹی کو پورے کے پی کے میں پارٹی کو تقسیم کیا ہے، اور پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ورکروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آج ورکر ادھر رو رہا ہے، کوئی ورکر ادھر پریشان، کوئی ادھر پریشان. آج لوڈر بازی ہو رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے. آج صدر انگزیب نے ورکر کنونشن اتنی محنت کی ہے. اگر صدر انگزیب اکیلا بھی ہے ورکر کنونشن کرتا تو وہ کامیاب ہوتا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہے. 1000 روپے لے کے مزدور لا کے تم نے آگے بٹھا دیے، مسلم لیگ کی ورکر تم نے پیچھے بٹھا دیا. یہ ورکر یہ کنونشن ایسے کامیاب نہیں ہوتے ہیں. ورکر کا کنونشن کا مقصد کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھو. 40 سال میرے اس پارٹی کے ساتھ میرا سیاست میں میرا تعلق ہے. آؤ میرے ساتھ بیٹھو. آیا ورکر کنونشن کا مقصد بتاؤ مجھے. ورکر کنونشن وہ ہوتا ہے جس میں نظریاتی ورکر بیٹھے ہوں. یہ بات غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ ورکر کنونشن آج فلاپ ہوا ہے، بالکل فلاپ ہوا ہے. یہ جو بندے انہوں نے جمع کیے ہیں وہ کس حساب سے 100 ورکر ہمارا ہوا ہے، بالکل مانتے ہیں سینئر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے. باقی سب میں آپ اپنے اس میں ویڈیو سے اپنا میڈیا کے تھرو میں آج ایک میسج دینا چاہتا ہوں. جناب ارشد اوان صاحب اور صدر انگزیب لوڈا صاحب، خدا کے لیے آپ نے باقی پارٹی کے لیے مدد کرنے میں آپ کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ فیصلہ کرتے، آپ ادھر نہ جاتے. کہتے سب ایک بیٹھو گے تو ہم جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے. ایک طرف آپ نے لوگوں کو ورکروں کو اگنور کیا، آئیے ادھر بیٹھ کے ہو. بات تو کرتے ہو کہ پارٹی متحد ہو، کیسے متحد ہوگی؟ اوکے.